معززین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور معزز سمجھتا ہوں ہمارا مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کریں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب معمول ناز شریف کے چند اشعار پیش کرنا ہوں۔ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی ملاحظہ فرمائیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، فرش والے شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، تیرے ٹکڑوں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں کے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار
کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ آپ نے محاسبہ نفس کے متعلق بیان سماعت فرمایا تھا۔ آج بھی میرا موضوع وہی ہے۔ آج میں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں محاسبہ نفس کے متعلق چند اور باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولے اور ہم تمام حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، محاسبہ نفس کا جو پہلا طریقہ کار ہے وہ تھا موازنہ۔ جیسا کہ آپ نے اگلے جمعہ سماعت فرمایا تھا کہ موازنہ جو ایک یہ ہے کہ انعامات خداوندی اور اپنے عمل کا موازنہ۔ موازنہ کا مطلب ہے وزن کرنا، برابری کرنا، ناپنا ویٹ کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعامات ہم پر ہو رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا جو انعام ہے کروڑوں انعام ہے، یہ تحاشا انعام ہے، اس کے ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ایک دن میں، ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ پر اس کا بے حد انعامات ہر مسلمان پر، مومنین پر، ہر آدمی پر اللہ رب العزت کا جاری ہے۔ مگر ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک اعمال محدود کر رہے ہیں جو ایک حد متعین ہے، بس اسی حساب سے ہم اعمال کریں۔ معزز سامعین کرام، اگر انسان کی زندگی کروڑوں سال بھی رہے اور وہ کروڑوں سال اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، پھر بھی انعامات خداوندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے پچھلے جمعہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے المستدرک للحاکم کی کتاب التوبہ والاسم کی حدیث پاک جو غالباً 7636 ہے کے قریب اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں نبی اسلام نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 500 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی اور اس نے یہ بھی دعا کی تھی پروردگار عالم جب میرا آخری وقت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں تب میری موت آئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں اسے موت آ گئی۔ حضرت جبریل اسلام فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگا اس شخص کو بلایا جائے گا اور اس شخص سے اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں سے ادخلوا عبدی جنت برحمتی، کی اس بندے کو میرے رحمت کے بدلے میں جنت میں داخل فرما دے۔ تو وہ شخص یہ کہے گا فیقول بل بعملی، پروردگار عالم اپنی رحمت کا حوالہ نہ دے بلکہ مجھے میرے عمل کے صدقے میں جو 500 سال کی عبادت کیا ہوں اس کے بدلے میں جنت میں جگہ کروں۔ اللہ رب العزت 3 مرتبہ فرمائے گا ادخلوا عبدی جنت برحمتی، اس بندے کو میری رحمت کے بدلے میں جنت میں جگہ دے۔ وہ بندہ 3 مرتبہ جواب دے گا کہ نہیں مجھے میرے عمل کے بدلے میں جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا عمل بھی تولا جائے اور جو میری نعمتیں ہیں وہ بھی تولی جائے۔ آقا ارشاد فرماتی ہیں کہ فتجدوا نعمت البشر قد احاطت به 500 سنہ، کہ جب اس بندے کی آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کی 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو آنکھ والا پردہ بھاری پڑ جائے گا، یعنی صرف آنکھ کا مقابلہ اس کی 500 سال کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اب اللہ رب العزت فرمائے گا ادخلوا عبد النار، اس بندے کو جہنم میں داخل کرو۔ اب وہ تعرض کرے گا پروردگار عالم برحمتی کا ادخل جنت، تو اپنے فضل سے رحمت سے مجھے جنت میں داخل کرو۔ معزز سامعین کرام، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں اس شخص کو کھڑا کیا جائے گا
جو آپ نے پچھلے جمعہ سماعت فرمائے تھے آگے والی حدیث، جو حدیث کا ٹکڑا باقی رہ گیا تھا وہ میں نہیں بیان کر رہا تھا، جو میرے ذہن میں آیا تھا اس لیے میں اس جمعہ بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو جو تمہارا شوق تھا کہ میرا عمل کے بدلے جنت میں داخل فرما، اب تو تیرا عمل صرف آنکھ کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے، ابھی تو باقی بدن کے اعضاء الگ ہے، ہاتھ، پاؤں، کان، سر، دماغ، دل، یہ ساری چیزیں تو الگ ہیں. ابھی تو صرف میری جو آنکھ جو میں نے تجھے عطا کی تھی اس کے برابر میں تیرا یہ 500 سال کی عبادت نہیں تھا. اب اسے جاننے میں داخل ہو گئے گا پروردگار عالم مجھے اب اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرنا. اللہ رب العزت پھر اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور پھر اسے فرمائے گا اے بندے تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے پیدا کس نے کیا؟ وہ کہے گا تو نے. پھر تجھے غار کے اندر جگہ راستہ کس نے دیا؟ تو نے. پھر اس جو سمندر جو پورا کھارا پانی تھا اس میں میٹھا پانی تجھے کس نے دلایا؟ تو نے. تجھے پھر انار جو 500 سال عبادت کرتا رہا، ہر رات کو ہر دن تجھے جو انار مہیا کرتا رہا وہ تجھے کس نے عطا کیا؟ وہ بتا دے گا تو نے. تجھے جو 500 سال کی عبادت کی توفیق کس نے بخشی؟ وہ بتا کہے گا پروردگار عالم تو نے. میرے کہا تھا سلسل کیا دیوان پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے اسے جنت میں داخل فرما دو میری مدد میری رحمت کے سبب. حضرت جبریل اسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی رحمت کے سوا کوئی اور چیز کیا؟ تو یعنی اپنے اعمال کا موازنہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا انعام ہم پر کتنا ہو رہا ہے اور ہم کیا بھیج رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کیا اعمال کر رہے ہیں. ایک یہ ہے جو موازنہ تھا، اور دوسرا قسم یہ ہے میرے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے موازنہ کا، وہ یہ ہے کہ حسنات و سیئات کا موازنہ، کہ نیک عمل کا اور برے اعمال کا موازنہ کرنا، ان کو شمار کرنا کہ ہمارے نیک اعمال کتنے ہوئے، ہمارے برے اعمال کتنے. یہ جو 24 گھنٹہ گزرا دن و رات کا، اس میں ہم نے کتنے ایسے کام کیے جو رب کو خوش کرنے والے تھے، اور کتنے ایسے ہمارے کام تھے جس سے رب ناراض ہوتا تھا. میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان جب ہم ہر لحاظ سے یہ موازنہ کریں گے، جس طرح ہم رات کو سوتے وقت یہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ آج ہماری آمدنی کتنی ہوئی، آج ہمارا خرچہ کتنا ہوا، وہاں پر ہمیں اس کو بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ آج جو ہم کتنے اعمال کیے جو رب کے مرضی کے مطابق تھا، رب کو قرب حاصل کرنے والا اعمال تھا، اور آج ہم کتنے اعمال ایسے کیے جو رب جس سے ناراض ہونے والا تھا. یہ ہوم ورک ہمیں ہر دن کرنا چاہیے. میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام جب اس میں عادی ہو جائیں گے تو یہ ایسی موازنہ کا عمل ہے کہ جس سے انسان کی گناہ جھڑنے شروع ہو جائیں گے. جب یہ ہر رات کو آپ کریں گے تو اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے رب کی رحمت شامل حال ہوگی اور انسان اپنے گناہوں سے بچتا رہے گا، ان کے گناہوں میں کمی ہوتی رہے گی اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام تو یہ دوسرا تھا کہ حسنات اور سیئات، نیکی اور برائی کے بارے میں موازنہ کرنا کہ ہم آج کتنے اعمال اچھے کیے، کتنے برے اعمال کیے، کتنے اعمال تھے جو رب کے حکم میں سر وجود تھے، رب کے حکم کے مطابق تھا، ان کی فرمانبرداری کے مطابق تھا، اور کتنے اعمال سے جو رب کے حکم کے خلاف تھے. پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام تیسرا مرحلہ جو موازنہ کا آتا ہے وہ ہے لحاظ ماحول کے لحاظ سے موازنہ. یعنی ہم اپنے دنیا کے اندر ہر چیز پر غور و فکر کریں کہ ہمارا اس پر کیا موازنہ ہے لحاظ کے حساب سے، کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کائنات کا مخلوق بنایا ہے اور باقی چیزوں کو ہمارے خادم بنایا ہے، تو ہم مخدوم ہونے کے حساب سے ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم پر کتنا عمل کر رہے ہیں. کہیں ایسا طرح ہو جس وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اس میں ہمارا عمل ہی نہیں ہو، اور جو ہمارے خاطب ہیں کہیں وہ ہمارے سے عمل بھی بڑھتا گیا ہو. آپ دیکھیں کتنا بڑا چاند ہے، کتنا بڑا سورج ہے، اس کی جو ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہے وہ بالکل ٹھیک ڈیوٹی کرتی رہتی ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتی. تو پھر ہم بندے ہو کر 5 وقت کیوں ناغہ کر رہے ہیں؟ یہ چاند اور سورج جو ہے کبھی کچھ دیر لیٹ نہیں ہوتا، حالانکہ گرمی اور سردی کے حساب سے کچھ گھنٹوں کا فرق رہتا ہے سورج نکلنے ہوئے، وہ بات دے رہے ہیں، مگر جو ان کا ٹائم ٹیبل فکس ہے اس سے یہ کچھ دیر لیٹ
کرتے تو پھر ہم نماز کے کیوں لیٹ ہوتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر پارہ نمبر 23 کے اندر آیت نمبر غالباً 40 سے اس کے اندر فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی یہ سورج کبھی بھی چاند کو نہیں پڑھ کر سکتا. یعنی لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کے اندر یہ طاقت نہیں وَلَا تُدْرِكُ الْقَمَرَ کہ وہ چاند کو پکڑ بیٹھے، چاند کا راستہ روک بیٹھے. تو پھر ہم بندے ہو کر ایک دوسرے کا راستہ کیوں روکتے؟ یہ چاند ایک دوسرے کا حق نہیں مانتے، سورج دوسرے کا راستہ روک کر نہیں بیٹھتے. ایسا نہیں ہے کہ اب دن کا ہے تو چاند اب دن میں نظر آ جائے گا، دن سے چاند کو سورج کی روشنی کو خراب کر دے گا، ایسا نہیں. یا رات کے اندھیرے میں سورج چمک اٹھے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ چاند رات کو چمکتا ہے، سورج دن کو چمکتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلَّيْلِ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ تو پھر دن کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ رات سے پہلے آ جائے، نہ رات ایسا ہے کہ دن سے پہلے آ جائے. ابھی دن ایسا نہیں کہ فوراً رات آ جائے، ایسا نہیں. بلکہ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز جو ہے اپنے معیار کے مطابق اپنے دائرے کے اندر چل رہی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان وہ ساری چیزیں یہ انسان کو اس سے درس مل رہا ہے محاسبہ کا کہ ہر چیز کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. یہ چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ زمین ڈیوٹی دے رہی ہے، زمین ہمیں کھانے کو اناج دے رہی ہے، درخت ہمیں پھل دے رہا ہے، جانور دودھ پیش کر رہے ہیں. تو پھر ہم انسان ہو کر رب کے حکم پر کتنے پابند ہیں؟ اللہ نے آزو بازو میں ہم دیکھیں کہ درخت کتنا رب کا فرمان ہے کہ جو اسے رب نے حکم کیا ہے وہ اس پر ذرہ برابر بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ہم اشرف المخلوقات ہو کر، ہم انسان ہو کر جو کتنے رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار جب یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہو جائے گی کہ موازنہ کے حساب سے ایک رب کی رحمت کا، رب کے انعامات کتنے ہیں اور ہم کتنے اعمال کر رہے ہیں. دوسرا برائی اور نیکیوں کے مطابق ہم کتنے برے اعمال کر رہے ہیں اور کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کی اگر کوٹی کریں، اس کی اگر شمار کریں. پھر تیسری چیز میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان ماحول کے حساب سے لحاظ سے اللہ رب العزت نے دوسری چیزیں جو مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی وہ اپنے رب پر کتنا حکم پر کاربند ہے اور ہم کتنے عمل کر رہے ہیں. یہ جب تین چیزیں ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی محاسبہ نفس کا جو پہلا اسٹیپ ہے، پہلا مرحلہ ہے، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انسان کو نیک راستوں پر چلنا بڑا آسان ہو جائے گا. پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دوسرا طریقہ جو ہے وہ مخابرہ کا ہے. مخابرہ جدید عربی میں جاسوسی کو کہتے ہیں. انسان کو ہر چیز میں احتیاط برتنی چاہیے مخابرے کے مطابق اور بیدار رہنا چاہیے، کبھی خواب غفلت کا شکار نہیں ہونے چاہیے. انسان کوئی عمل کرتا ہے تو ڈر ڈر کے کرتا ہے کہ کہیں اس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو جائے، کوئی ہمیں اس پر مطلع نہ جاؤ، کوئی اس کے بارے میں معلومات نہ حاصل کر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں یہ مخابرہ کا درس اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا محاسبے کے لیے کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو، جو گناہ کر رہے ہو چھپ کر، وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتا. تم یہ نہیں خیال کرنا کہ ہم کسی جگہ رات کے اندھیری میں یا کسی الگ مکان پہ پہاڑ کے کھو میں کوئی گناہ کرے یا کچھ اعمال کرے، اس سے تمہارے رب کو خبر نہیں کہ یہ خیال دل سے نکال دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دعاؤں اللہ نے فرمایا جہاں تم کون ایسی زمین ہے جہاں تم بھاگ سکتے ہو زمین کے علاوہ، زمین کے اوپر جو بھی عمل کرو گے یہ زمین کو تو اللہ رب العزت نے کمپیوٹر کے طرح اس کے اندر ایک چپ ہے، جو بھی قدم رکھ رہا ہے وہ قدم، ہر قدم یہ زمین نوٹ کر رہی ہے کہ وہ قدم شراب کے اڈے کی طرف بڑھ رہا ہے یا زنا کے اڈے کی طرف بڑھ رہا ہے، یا وہ قدم غیبتوں کی محفل کی طرف جا رہا ہے، یا وہ قدم اللہ رسول کے خلاف جو محفلیں قائم اس کی طرف بڑھ رہا ہے، یا وہ قدم مسجد کی طرف آ رہا ہے، یا وہ قدم نیک اعمال کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ ساری زمینیں اسے نوٹ کر رہی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار اس کی ساری جاسوسی کر رہی ہے زمین. معزز سامعین کرام، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار حدیث پاک کی ترمذی شریف کی کتاب ہے جو سیاستہ کے 5ویں نمبر پر آتی ہے. اس کی حدیث نمبر 2429 ہے، ابواب التفسیر کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ انہوں نے فرمایا قال قال رسول اللہ
अखबारा कि आका ने इस आयत को जो सूरे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द की आयत है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारा, इसके बारे में आका ने सहाबा किराम से फरमाया कि ऐ सहाबा किराम तुम जानते हो खबर क्या है, ये जमीन क्या खबर देगी, इसके अखबार क्या है? तो सहाबा किराम ने फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह तबारक तआला ही इसका और आप यानी अल्लाह के रसूल और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे बहुत ही खूब जानता है, ये जमीन क्या खबर देगी? तो आका ने इरशाद फरमाया क़ाला फ़इन्ना अख़बारहा अन तशहद अला कुल्लि अब्दिन अव अमतिन, यानी जमीन के पुष्ट पर जो भी मर्द औरत जो भी काम करेगा वो सारी की सारी चीज और सारा काम जमीन पर खबर देगी कि इसके पुष्ट पर कौन किस टाइम क्या टाइम टेबल के साथ, वक्त के साथ, दिन के साथ ये खबरें बयान करेगी। परवरदिगार आलम इस जगह पर इस बंदे ने फला काम किया, इस जगह पर इस बंदे ने फला काम किया। तो आका इरशाद फरमाते हैं जैसा कि आगे वाली हदीस है यौम कज़ा कज़ा, यानी जो जो बंदा जो अमल करेगा जमीन के पुष्ट के ऊपर वो सारा का सारा डिटेल जमीन कल क़यामत के अंदर बयान फरमाती है। कई परवरदिगार आलम ये बंदा ये औरत इस जमीन के पुष्ट पर फला काम किया, फला काम किया। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, तो ये जमीन जो है ये जासूसी कर रही है, तो इसलिए हम और आपको हर कदम खुद खुद कर रखना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, जहां कोई कदम अगर हमारा गलत उठ रहा है ये जमीन नोट कर रही है। पहले के जमाने के लोगों पर तो ये थोड़ा सा सोचने में मजबूर होते थे कि अल्लाह जमीन कैसे दबाई देगी, मगर आजकल के लोगों के लिए ये सोचना दुश्वार नहीं, क्योंकि जब आप जानते हैं एक मेरी थोड़ी सी चिप रहती है, जगह बराबर की रहती है, उसके अंदर लाखों सफात मौजूद रहते हैं, लाखों बल्कि करोड़ों सफात है। मेरे पास मोबाइल इसमें 500 से ज्यादा किताबें जो लाखों सफात से ज्यादा होगी वो है। जब एक छोटा सा चिप है तो जब ये एक चिप इंसान का ये कमाल है कि चिप के अंदर लाखों करोड़ों सफात समा कर सकता, तो फिर रब की क्या है उससे बहन की बात है कि वो जमीन को अंदर कल गोया गोयाई अता फरमा। फिर इसके बाद में क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग सिर्फ ये नहीं कि जमीन हमारे खिलाफ गवाही दी, जमीन नोट करे, उसके साथ साथ ये भी अल्लाह तबारक तआला सूरह काफ के पारा नंबर 26 के अंदर गालिबन आयत नंबर 18 है, फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो तुम मुंह से बात करते हो या कोई भी अल्फाज निकालते हो उसे नोट कर लिया जाता है। फरिश्ते हैं जो नोट करते हैं, यानी हम जुबान से कोई भी अल्फाज निकालें, अच्छे अमाल है वो भी नोट होता है, बुरे अमाल है वो भी नोट किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों की हर चीज नोट हो रही है, हर चीज को नोट किया जा रहा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ये तो जमीन है गवाही देगी, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे बदन के आज़ा है ना ये भी हमारे खिलाफ गवाही देगी। इस बदन के आज़ा जिसे हमें बहुत मोहब्बत है, मैं वो हदीस पाक इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा को बयान करूंगा क्योंकि थोड़ी लंबी हदीस है। ये जो आज़ा है हाथ है पाँव है जिसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर कल ये हमारे रब के सामने हमारे खिलाफ गवाही देगी कि इस हाथ से हमने क्या काम किया, इस पाँव से हमने क्या काम किया। हालांकि बंदा ये कहेगा कि हाथ मैंने तुझसे इतना वफा किया कि तुझे जरा चोट लग जाती थी मैं मरहम पट्टी करता था, अरे पाँव तुझे कोई चोट लग जाता था, कोई जख्म आ जाता था, मैं फौरन डॉक्टर के पास जाकर तेरा दुरुस्त करता था। मगर आज ये है कि तुम मुझसे बेवफाई कर रही है, मेरे खिलाफ रब के बारगाह में गवाह दे रही है। परवरदिगार आलम इसने इस हाथ से फला जुल्म किया, फला काम किया, फला काम किया, ये पाँव को फला की तरफ ले गया। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवार ये बातें हैं कि खुद हमारे आज़ा बदन की जो आज़ा है वो हमारे खिलाफ गवाही देगी, क्योंकि वो हदीस पाक है जो मुस्लिम शरीफ की है। वो बंदा कहेगा परवरदिगार आलम मेरी एक अर्जी है, रब कहेगा वो कौन? बोला परवरदिगार आलम ये है कि आज मैं जमीन की गवाह या किसी फरिश्ते या कोई और चीज की गवाह नहीं मानूंगा, सिर्फ मेरे आज़ा मेरे बदन आज गवाही देगी, बस वही मानूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा ठीक है, अब उसके मुंह पर मोहर लग जाएगी, अब उसके हाथ बोलना शुरू होंगे तो पूरा दफ्तर खोल के रख देगा, पाँव बोलना शुरू होगा तो पूरा दफ्तर खोल के रख देगा। ये सारी चीजें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा हमारे आज़ा बयान करेंगे। तो ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान मुहावरा पर और भी बातें इंशाअल्लाह ताला मैं अगले जुमा को बयान करने की कोशिश करूंगा कि अगर ये चीजें हमारे जो मुहासबे में जो मैंने 3 चीजें आपके सामने बयान की,
اگر یہ ہمارے اندر وہاس میں نفس کا طریقہ کار ہو جائے تو معزز سامعین کرام ہمارے بہت سارے گناہ کم ہو جائیں گے اور ہمیں آخرت کی فکر ہونے لگے گی اور ہمارے نام اعمال کی نیکیاں ہو جائیں گی. معزز سامعین کرام پچھلی جمعہ میں نے بیان کیا تھا آخر میں کہ اس پر آتا ہوں کہ کافر کہنا یہ کوئی گالی گلوج نہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر کافر کسی کہہ دیا جائے تو اسے وہ گالی سمجھتے ہیں, بلکہ کافر گالی نہیں ہے بلکہ جو اسلام کو اللہ تعالیٰ کا فرمان, اس کے رسول کا فرمان ہے, جو اسلام کی چیزیں اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو اسے مسلمان کہتے ہیں, جو نہیں مانتا ہے تو اسے کافر کہتے ہیں. تو یہ لوگ تو اسلام کو مانتے ہیں, اللہ کو ایک نہیں مانتے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادتیں کرتے ہیں, تو اس میں اس اسلام کا انکار کرتے تو پھر اس میں وہ کفر کے جماعت میں شمار ہوتے تھے. وہ کافر کہنا کوئی گالی گلوج نہیں. دوسری بات میں نے بیان کیا تھا, میں کہا وندے ماترم کے حوالے سے کہ وندے ماترم آج یہ ایسا یہ کیا کہتے ہیں گان ہے, گیت ہے جو آج ہر اسکولوں میں کالجوں میں پڑھا جا رہا ہے, جو کہ شرکیہ الفاظ ہے. یہ سب سے پہلے ایک شخص تھا بانکم چندرا چٹرجی اپادھیائے جو بنگال کا رہنے والا تھا, ایک رائٹر تھا, مصنف تھا. انہوں نے یہ کتاب آنند مٹھ ایک کتاب لکھی تھی 1882 میں 1882 کے اندر, جو جس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا تھا. اگر وہ کوئی غیر مسلم پڑھ لے تو اس میں یہ تاثر ملتا ہے مسلمان کی عبادت خانہ کو جلا دو, مسلمان کو تہس نہس کر دو, ان کو اپنا غلام بنا دو. اسی کتاب کے اندر کیونکہ یہ شخص جو تھا وہ انگریزی حکومت میں ڈپٹی کلکٹر بھی تھا, تو اس کے اندر انہوں نے ایک وندے ماترم بھی لکھی تھی سنگیت. تو اس کا مطلب ہوتا ہے وندے ماترم کا مطلب یہ ہے, یہ کتاب جو لکھی گئی تھی اور یہ گیت جو لکھا گیا تھا یہ سنسکرت میں اور بنگلہ میں لکھا گیا. اب اس کے بہت سارے ٹرانسلیشن ہو گئے آنند مٹھ کتاب کی. تو اس کا مطلب یہ ہے وندے ماترم کا مطلب یہ ہے کہ اے ماتا ہم تیری وندنا کرتے ہیں. وندنا کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اے دھرتی ماتا, یہ لوگ بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں, دیگر جو ان کے عورتوں میں جو ان کے ہوتے ہیں اسی بھی یہ لوگ ماتا کرتے ہیں, زمین کو بھی یہ لوگ ماتا کرتے ہیں. تو وندنا کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہم کرتے ہیں, پرستش مان لیں, پوجا مان لیں یا بندگی مان لیں. وندے ماترم کا مطلب یہ کہ اے ماتا ہم تجھے عبادت کرتے ہیں. اسلام میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. معزز سامعین کرام, اسلام جو ایسا مذہب ہے جس میں صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے. مسلمان نہ تو کسی امریکہ کو یا ایران کو یا عرب کی کسی سرزمین کی عبادت نہیں کرتا. یہاں تک کہ مسلمانوں کا سب سے مقدس شہر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ ہے, وہاں زیارت کرنے کے لوگ ہر روز تمنا کرتے, دعائیں کرتے. تو مسلمان مدینہ کی بھی اور مکہ کی بھی عبادت نہیں کرتا. اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر 1 منٹ 5 منٹ کے لیے خیال لائے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ مشرک ہو جاتا. 5 منٹ کی بات تو چھوڑ دیجیے, 5 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے اگر کوئی مسلمان اپنے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی عبادت کا مستحق ہے اور کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا. یہ بنیادی عقیدہ ہے. میرے پیارے مسلم کے دیواروں تو ان کا اس دور میں جب یہ کتاب لکھی گئی تھی, یہ وندے ماترم گیت لکھا گیا تھا, تو اس دور میں بڑا شور برپا ہوا تھا. یہاں تک کہ اس دور کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے 1937 کے اندر, 1937 کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو, ڈاکٹر منوہر لال لوہیا, رام لوہیا اور سبھاش چندر بوس نے اس کے خلاف مذمت کی تھی کہ اسے کسی کو زبردستی نہیں کیا جائے. مگر آج یہ جب سے یہ BJP کی حکومت آئی 2015 سے, یہ ہر اسکولوں میں, یہاں تک کہ مدراس کے اندر وہاں کی سرکار نے 2017 کے اندر یہ فرمان جاری کیا تھا ہر اسکول میں ہر جگہ ہر یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ وندے ماترم کا ترانہ کریں. اور آج ہر اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر دیکھتا ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں, اس کو گاتے بھی. جو شرک کا الفاظ ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب طلباء یہ نہیں پڑھیں گے تو جو اس کے ساتھی رہیں گے دوسرے, وہ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو یہ وندے ماترم گیت نہیں گا رہا, اس کے خلاف اس کے ذہن میں مسلمان کے خلاف نفرت ہوگی, اپنے دوست جو اسٹوڈنٹ اس کے ہوں گے, جو فرینڈ ہوں گے, اس کے خلاف ہوگا. اور ایک وجہ یہ ہے جو اس کا 80 سال سے پروپیگنڈا تھا مسلمانوں کے خلاف کرنا, وہ اس میں یہ کامیاب ہو گئے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان کا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید کا, اس میں چور دروازے سے شرک کو داخل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ مسلمان کبھی بھی شرک کے تعلق سے سمجھوتا نہیں کر سکتا, اور یہ ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے.
ہمارا آرٹیکل 25 اس کی اجازت دیتا ہے، ہر مذہب کو اپنی اجازت اپنے عقائد کے ساتھ رہنے کا حق بھی ہے۔ پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، ہم قرآن پاک کی چند آیت مبارک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں تو بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن سب سے پہلی آیت جو میرے ذہن میں آئی تھی، چند آیت، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر اس کا 47۔ شرک ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا، شرک کے نیچے جتنا ہے اسے اللہ رب العزت بخش دے گا۔ آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کفر کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے جتنے ہیں اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے سب سے بڑا گناہ کا طوفان مارا۔ تو یہ شرک ایسا لفظ ہے، ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جاتا۔ پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، پھر اسی کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مطابق یہ بھی بیان فرمایا، یہ آیت نمبر 116 ہے، سورہ نساء کی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یعنی اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے، اور اس کے نیچے جتنے ہیں گناہ اسے بخش دے گا۔ اور ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں، اتنی دور کی پھر اسے واپس رکھنا بڑا مشکل۔ پھر پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے مسلمان میں میر جعفر میر صادق جیسے لوگ کی کمی نہیں ہوئی، وہ خوش کرنے کے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بیچ میں کوئی راستہ نکالتے ہیں اسلام کا اور کل کا، کہ اسلام بھی ہمارا بچا رہے، ہم مسلمان بھی ہوتے رہے، کالا دے رہے، اور اس کے ساتھ تھوڑا بیچ والا راستہ شرک والا بھی ہو رہا ہے۔ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ جو بیچ والا راستہ جو نکالتے ہیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر پارہ نمبر 6 آپ جب نکالیں گے تو اس کا پہلا پیج آپ پڑھیں گے تو آیت نمبر 150 سے اس میں فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دے، یعنی اللہ سے اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا پھر نبی کو نہیں مانتا پھر وہ شخص بھی کافر ہے، وہ شخص بھی کافر ہے۔ میرے پیارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَيَقُولُ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر نہیں، یہ ہماری مرضی نہیں ہے، ہم چاہے اللہ کو مانیں پھر دوسری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو بھی ماننا، اس کو ایک ماننا، عبادت کا لائق اسی کو سمجھنا، اور اس کے جتنے بھی احکام ہیں جو ضروریات دین ہے اس سب کو فالو کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں جو ہے کوئی راہ نکالے، یعنی ایمان کا بیچ میں بھی اور کفر کا بیچ میں، یعنی اگر کہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، یہ بیچ والا راستہ اگر کوئی نکال رہا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، تو یہی لوگ ٹھیک ٹھیک کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوانوں، تو پھر یہ چیزیں جو ہے اس سے بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ رب العزت کو ہی مانتا ہے اور اللہ رب العزت ہی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ یہ جو وندے ماترم والا گیت ہے یہ کوئی راشٹریہ سونگ بھی نہیں، ایک بڑی کوشش ہے کہ حالانکہ راشٹریہ سونگ جن گن من ہے جسے لوگ پڑھتے ہیں اس میں ایک معنی مفہوم میں کوئی اتنا شرک الفاظ نہیں پایا جاتا، مگر یہ وندے ماترم ہے، اس پر ان کا بڑا زور ہے۔ 2015 سے جب اس کی حکومت آئی یہ ہر جگہ لاگو بھی ہو چکا ہے، اس لیے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ادواروں اس سے ہمارا اپنے بچے کو بچانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ شرک کے مرتکب ہوئے تو پھر کل جہنم کے عذاب کے لیے پھر تیار ہے۔ جہنم کا عذاب اتنا سخت عذاب ہے کہ دنیا کا کوئی عذاب کوئی بھی تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کے اندر کسی کے اوپر گاڑی روک دی جائے، ہڈی توڑ دی جائے، پہاڑ پہ سے گرا دیا جائے، کسی کو بغیر بے ہوش کے یعنی آپریشن کر دیا جائے، کسی کے یعنی بدن کو چاک کر کے مرچ نمک رگڑ دیا جائے، ڈال دیا جائے، کتنی تکلیف ہو، یہ ساری دنیا کی تکلیفیں ایک طرف رکھ دیں، جہنم کی ایک تکلیف کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا جوتا پہنایا جائے جس سے اس کے دماغ میں جو دماغ کے اندر جو گدا رہے گا نا، گدا وہ اس طرح کھولے گا جس طرح ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، تو یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ تو میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو سب سے دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے،
اگر آپ ایسے الفاظ بولتے تو یہ چیزیں سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے جاتی ہے اسے بچنا نہایت ضروری، ورنہ آخرت برباد ہے۔ میرے پیارے آپ سلفین کہتے والوں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا جس طرح اور باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی زندگی اور وقت کے ساتھ دیا تو جمع چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تھوڑی دیر کے گفتگو میں کسی چیز کی طرف سے بولیں گے لفظ میں جسے توبہ کرنا لازم آتا، توبہ کے ساتھ اللہ رب العزت بارگاہ گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ذنب وما علیہ من البلاغ، جو حضرات سنت